خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو پاسٹر آصف کا سلام پہنچے۔ عزیزو، آج ایک بار پھر ہم سال کے آخری دن کے اندر ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم ایک نئے سال کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ اور آج خدا کے زندہ کلام میں سے جو پیغام میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، یہ پیغام ایک عہد تجدید کا ہے، نئے دور کا ہے، ہماری روحانی اور شخصی زندگی کے نئے دور کا، دا نیو ایرا، نیا دور۔ اور اس میسج کے تعلق سے جو خدا کے کلام کا حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، وہ پولس رسول کا کرنتھیوں کے نام دوسرا خط ہے، اس کے 5ویں باب کی 17 آیت ہے۔ یہ ایک آیت ہے اور یہ اپنے اندر بہت گہرے مفہوم چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کو جانیں اور ان مفہوم کو سمجھتے ہوئے خدا کی مرضی اپنی بابت جان لیں تو ہماری زندگی بہت آسان، کامیاب اور خوشگوار گزر سکتی ہے۔ خدا کے زندہ کلام میں سے میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھوں گا، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 17 آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں پاک یہوہ خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے ایک سال کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا اور ایک نئے سال کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اس سال کے اندر تیرا پاک روح خدا باپ ہماری سہایتا کرے، مدد کرے اور ہمارا ہاتھ پکڑے۔ اس کلام کے وسیلہ سے نئے سال کے نئے فیصلے کرنے میں ہماری مدد کر، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ عزیزو، ہم ایک بار پھر ہر سال کی طرح ایک نئے سال کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور ایک بار پھر بہت سے لوگ نئے منصوبے بنا رہے ہیں، نئے عہد اور نئے فیصلے کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ نئے فیصلوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہمارا نیا سال کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک حقیقت جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر بہت سے نئے عہد، نئے ریزولوشنز، نئے وعدے، نئے فیصلے تو کر لیتے ہیں ہر سال کی طرح، لیکن جنوری کے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہی انہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ انہوں نے کیا کیا فیصلے نئے سال کے لیے پرجوش انداز میں کیے تھے۔ نئے ولولے کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ عہد کیے تھے کہ ہم نئے سال میں کیا کچھ کریں گے اور کن چیزوں سے کنارہ کریں گے اور کس طرح اپنی زندگی کا اعادہ کریں گے۔ اور یہ ایک المیہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھول جاتے ہیں، اور یہ ایک ڈس آنیسٹی ہے۔ انسان کم سے کم اپنے آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تو آنیسٹی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ نبھائے، کیونکہ انسان اپنے آپ کے ساتھ کیا ہوا عہد نہیں توڑ سکتا، نہ اسے توڑنا چاہیے۔ تو بھی ہم ہر روز کئی عہد اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں اور انہیں توڑ دیتے ہیں۔ کیا ہمیں خود کے ساتھ آنیسٹ، وفادار ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ گزشتہ سالوں کی، گزشتہ مہینوں کی جو باتیں ہم چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ہم پیوستہ کر دیتے ہیں آئندہ کے ساتھ۔ یوں ہماری زندگی اسی ڈگر پر چل رہی ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نئے وعدے، نئے عہد کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ۔ عزیزو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گو کہ دوسروں کے بارے میں انسان کی اکثر انا جو ہے، ایگو جو ہے، خودی جو ہے، وہ آڑے آ جاتی ہے، اور دوسروں نے ہمارے ساتھ جو برائیاں کی ہوں،
جو ہمیں تلخ تجربے دیے ہوں ان کے بارے میں تو ہم بڑے محتاط ہوتے ہیں، اور ہم عہد کیے بغیر ہی اپنے آپ کے ساتھ کوئی عہد بھی نہیں کرتے، تو بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے وسیلہ سے ہمیں دکھ ملے ہوں یا جن کے وسیلہ سے ہمیں نقصان ہوئے ہوں، ہم ان سے اجتناب کرتے ہیں دوبارہ ملنے سے یا ان باتوں کو دوبارہ کرنے سے جن کے باعث ہمیں نقصان ہوا۔ لیکن ہم اپنے آپ کے ساتھ بہت سے گناہوں کو جو ہماری روح کو داغدار کرتے ہیں ان سے ہم اجتناب نہیں کرتے۔ وہاں ہماری اپنے آپ کے سامنے انا اور ایگو آڑے نہیں آتی۔ ہم اپنے قصورواروں سے انسان ہوتے ہوئے ماضی کی غلطیوں کو دہرانے سے اجتناب کرتے ہیں، مگر خود اپنے آپ سے کی ہوئی غلطیاں بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں۔ آئیے آج نئے سال کے اندر داخل ہونے سے قبل ہم چند ایک فیصلے ایسے اپنی زندگی کے ساتھ کریں جن کے باعث ہمارا یہ نیا سال، ہماری نئی زندگی ایک نئے دور کے اندر شامل ہو، اور ہم ان وعدوں اور فیصلوں پر اپنے آپ کے ساتھ مستحکم رہیں، قائم رہیں اور انہیں بھولیں نہ۔ اپنے فیصلوں سے ہم نہ پھریں، بلکہ اپنے الفاظ پر ہم قائم رہیں۔ جیسے ہمارا خدا نہیں بدلتا، ہمیں بھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب جا کر ہماری زندگی آسان ہوگی اور ہمارے آنے والے ماہ و سال بالکل بدل جائیں گے، اور آج کے کیے ہوئے فیصلے اگر ہم صدقے دل کے ساتھ کریں تو وہ ہمارے لیے ایک نئے دور کی ابتدا ہوگی۔ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن ان فیصلوں کو کرنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام میں سے مدد لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہماری بے ترتیب زندگی کے اندر ترتیب لانا چاہتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے چار ایسے عہد، چار ایسے فیصلے رکھتا ہوں جو اگر ہم آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ کر لیں تو ہمارا نیا سال ہمارے لیے ترقی، خوشحالی، امن اور تسلی کا پیغام لے کر آئے گا۔ سب سے پہلا فیصلہ ان چار میں سے جو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ کرنا ہے، ہمیں اپنی ناکامیوں کو بھلانا ہوگا۔ فلپیوں اس کے 3 باب کی 13 اور 14 آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ فلپیوں اس کے 3 باب کی 13 اور 14 آیت کے اندر لکھا ہے، اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مسیح میں مجھے اوپر بلایا ہے۔ سب سے پہلا فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے، کلام کی جو تجویز ہمیں اس حوالے میں سے مل رہی ہے کہ ہمیں اپنی ناکامیوں کو بھلانا ہوگا، جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ خدا کے کلام کی بہترین تجویز ہے نئے سال کی زندگی کے اندر، نئی شروعات کے اندر داخل ہونے اور ماضی کے گزشتہ سالوں کے تلخ تجربوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اور ایک نئی شروعات کے لیے۔ میرے خیال میں اس سے بہتر خدا کے کلام میں ہمیں تجویز بہت کم ملتی ہے۔ یہ خوبصورت تجویز ہے خدا کا کلام، زندہ کلام جو ہمیں دے رہا ہے۔ دیکھیں، زندگی میں ہر انسان کو ناکامیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جسے ناکامی نہ ہوئی ہو، اور بہت مرتبہ یہی ہماری زندگی کی ناکامیاں محرومیوں کی صورت میں یا احساس ندامت، احساس جرم کی صورت میں ہماری یادداشت اور لاشعور کا ایسا حصہ بن جاتی ہیں جن سے جان چھڑانا، جن سے آزادی حاصل کرنا بہت مشکل اور تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔
اور انسان کی اپنی کوتاہیوں، ناکامیوں اور احساس جرم و ندامت کو خود اس سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا، اور یہی ناکامیاں ہمارے لیے خوف اور پچھتاوے کی صورت میں ہماری راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن کر ہمیں ترقی کی جانب بڑھنے سے روکتی ہیں، اور اسی باعث ہم خدا کی طرف سے مہیا کیے گئے بہت سے خوبصورت مواقع کھو دیتے ہیں، ان سے محروم ہو جاتے ہیں، ان چیزوں سے، ان برکات سے جو خدا نے ہمارے لیے مہیا کی ہیں۔ اور یقین جانیں اس کلام کے وسیلہ سے ہم اس بھید کو جانتے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان ان برکات کو، ان اچھی چیزوں اور اچھے مواقعوں کو جو یسوع مسیح کے وسیلے خدا نے اس کی قربانی کے وسیلے تمام انسانوں کو مہیا کی ہیں، اس نے ہماری ناکامیوں اور ندامتوں کو ہمارے گناہوں کے ساتھ صلیب پر جڑ دیا ہے، اور اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ اور ہم کلام میں یسوع مسیح کے الفاظ سے اس بات کو جانتے ہیں جب اس نے کہا کہ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو۔ ان ماضی کی ناکامیوں سے، پچھتاووں سے، گناہوں سے بھی خدا کا کلام اور مسیح یسوع کی قربانی ہمیں آزادی دلاتی ہے، اور مسیح پر ایمان لے آنا اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم ماضی کی چیزوں کو بھلا کر نئی زندگی کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ آئیے آج ہم نئے سال کے شروع میں پہلا فیصلہ اپنے آپ کے ساتھ کریں کہ ہم اپنی ناکامیوں کو بھلا دیں گے، انہیں یاد نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو فیصلہ ہمیں خدا کے کلام میں سے کرنا ہے وہ کلسیوں کے خط کے اندر ایک تیسرے باب کی 13 آیت کے اندر ایک حوالہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ فیصلہ ہے کہ ہمیں اس نئے سال میں داخل ہوتے ہوئے بہت سو کے ساتھ اپنی ناراضگیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ کلسیوں تیسرے باب کی 13 آیت کے اندر لکھا ہے، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ اور بلکہ اگلی آیت بھی اگر اس پر غور کریں تو 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو۔ تو محبت جو ہے ہمیں ایک دوسرے کی برداشت کرنا سکھاتی ہے، تب ناراضگیاں نہیں بلکہ محبت ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے۔ اور یہ صرف خدا کا کلام ہے جو نفرت کرنا نہیں سکھاتا۔ بہت سے مذاہب ہیں جہاں نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے، نفرتیں دلوں میں ڈالی جاتی ہیں، بچپن سے نفرتیں ڈالی جاتی ہیں کہ دوسرے غیر ہیں، انہیں چھوڑ دو، ان کو مار دو، ان کو مارنا ہی کار ثواب ہے۔ لیکن مسیح میں صرف کرسچینٹی اس پوری دنیا کے اندر ایک ایسا مذہب ہے جو محبت کا کمال کا پٹکا باندھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ ہم یسوع مسیح کی زندگی سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو اسے زد وقوب کر رہے ہیں، اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں، جن کو اس نے ہیل کیا، جن کے مردوں کو اس نے زندہ کیا، جن کے کوڑیوں کو پاک کیا، جن کے اپاہج لوگوں کو اس نے چنگائی بخشی، وہی اس کو مار رہے ہیں۔ اور یہ دنیا کا عالمیہ ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے مذاہب ہیں جن کے ساتھ آپ بھلائی کریں گے اور وہ آپ کے ساتھ الٹا برائی کریں گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ وہ اپنے دیوتاؤں اور نام نہاد خداؤں کو خوش کر رہے ہیں، حالانکہ خدا زندگی دینے والا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یسوع مسیح میں مسیحیوں کی میراث ہے محبت، جو محبت بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہیں۔ اور یہ دوسرا فیصلہ ہمیں اپنی زندگی میں کرنا ہے کہ ہم نے بہت سی ناراضگیوں کو ختم کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر سے ناراضگی، عداوت اور حسد کو نہیں ختم کرتے، ہم ایک نئی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتے۔ ناراضگی کو ختم کرنا ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن اس مشکل فیصلے پر غالب آ کر ہم زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ بہت مرتبہ ہماری اپنی ایگو ہمارے اس فیصلے میں
ناراضگیوں کو ختم کرنے کے فیصلے میں ہمارے آڑے آ جاتی ہے اور ہماری برکت میں رکاوٹ کا باعث ہوتی ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے، واحد یسوع مسیح اس کائنات کی ہستی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ اپنی ایگو کو، اپنی انا کو مارو۔ اس نے کہا، صاف صاف کہا کہ جب تک کوئی اپنی خودی کا انکار نہ کرے اور اپنی صلیب آپ نہ اٹھائے، وہ میرے لائق ہی نہیں، وہ مسیحی کہلانے کے لائق ہی نہیں جو اپنی ایگو سے آزادی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہمیں نئے دور کے اندر داخل ہونے کی ایک نوید دیتے ہیں۔ متی 5 باب کی 23 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر تو بہت پاک کام کر رہا ہے، جیسے اگر تو قربان گاہ پر قربانی چڑھا رہا ہے، اور قربان گاہ پر خدا کے حضور قربانی چڑھانا یہ ایک یہودی مذہب کے اندر بہت اتم درجہ سمجھا جاتا تھا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ اگر اس دوران تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کچھ ناراضگی ہے، کچھ شکایت ہے، تو اپنی قربانی کو قربان گاہ پر چھوڑ اور پہلے جا کر اپنے بھائی سے صلح کر۔ کیسا بڑا محبت کا درس ہے، صرف یسوع مسیح یہ درس دیتا ہے۔ انسان گرج کے باعث اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے کولیگز کو، اپنے رشتہ داروں کو، حتیٰ کہ بسا اوقات اپنے ازدواج کو بھی کھو دیتا ہے۔ اور گرج جو ہے ہمارے سارے ہستی بستی زندگی کے رشتوں ناتوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیوں نہ ہم نئے سال کے اندر اپنی عداوت سے نکل کر، عداوت کے باعث اپنے اندر چھپی ہوئی بے اطمینانی سے نکل کر مسیح کا اطمینان کیوں نہ حاصل کرنے کا فیصلہ کریں، حسد و عداوت سے آزاد ہو جائیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری بات ہے کہ ہمیں جن سے شکایت ہے ہم دل سے ان کو معاف کریں، جیسے مسیح نے بھی معاف کیا، اور اس نے خود بھی سکھایا کہ جیسے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، باپ تو بھی ہمیں ہمارے قصور معاف کر۔ جب تک ہم معاف نہیں کریں گے خدا بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ کہ جن کو ہم سے شکایت ہے ہم ان سے سوری بولیں، ان سے معافی مانگیں۔ بسا اوقات یہ چھوٹا سا لفظ سوری، معذرت، معافی، ایک چھوٹا سا لفظ ہماری ایگو کے باعث، ہماری انا کے باعث ہمیں منو وزنی لگتا ہے، لیکن میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایگو کے باعث جن پچھتاووں، جن گناہوں، معاف نہ کرنے کی بدروحوں کے باعث جن تکالیف کا بوجھ ہم اٹھاتے ہیں، اس بوجھ کے سامنے یہ سوری کا جو بوجھ ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ وہ بہت بڑے منو بوجھ ہیں جن کے ساتھ انسان اپنی ایگو سے انکار نہ کر کے ساری زندگی اس بوجھ میں سسکتے اور گھل گھل کے گزار دیتا ہے۔ معاف نہ کرنے والے نوکر کی تمثیل، آپ یوٹیوب پہ جا کر میری جو تمثیلوں کا سلسلہ میں نے پیش کیا ہوا ہے، بیان کیا ہوا ہے، تمام تماثیل کے میسیجز دیا، ان میں سے آپ معاف نہ کرنے والے نوکر کی تمثیل کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا کیا۔ اس نوکر کو تو معاف کر دیا گیا، لیکن اس نے آگے سے کسی اور کو معاف نہ کیا، تو جب بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے اس کو قید میں ڈال دیا، اور وہاں وہ ساری زندگی پچھتاوے کی آگ میں سسک سسک کر مرتا رہا۔ اور ایوب 21 باب اور اس کی 17 آیت میں یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ معاف نہ کرنا، رشتوں کی بحالی اور اس کے تقدس کو نہ سمجھنا، اپنی ناراضگیوں سے آزاد نہ ہونا بالآخر ہمیں زیادہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، اور ہم پچھتاوے کی آگ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آئیے اس نئے سال کے شروع میں مسیح کی محبت جو تمام دنیا کی ہر طرح کی محبت پر غالب آتی ہے، اس محبت میں نئی شروعات کا اچھا موقع جانے نہ دیں۔ عداوتیں اور ناراضگیاں چھوڑ کر مسیح کے وسیلے ہم اس موقع کو اچیو کر لیں، اس اپارچونٹی کو حاصل کر لیں کہ مسیح کے وسیلے ہم نے سال میں ایک نئی آزاد روح کے ساتھ، آزاد زندگی کے ساتھ، بوجھوں سے آزاد زندگی کے ساتھ داخل ہو کر
नए साल का नया फैसला करेंगे और यूं हम एक नए दौर के अंदर शामिल होंगे। हमें तीसरा फैसला जो अपने आप के साथ करना है वो ये है कि हमें अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशंस को बचाना है और उनको बहाल करना है। रिस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। रोमियो उसके 12 बाब की 18 आयत के अंदर लिखा है कि हम सब मसीह के जिस्म के उज़्व हैं और हर एक उज़्व को उसकी अपनी अपनी जगह पर उसने बिल्कुल ठीक जगह पर रखा हुआ है। मैं ये हवाला आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, रोमियो 12 बाब और उसकी 18 आयत आपके सामने मैं पढ़ता हूं। इसको हम देखते हैं कि लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। अब हमें मसीह में एक दूसरे के साथ अपने रिलेशंस को बचाना है। अक्सर हम अपने ताल्लुकात को वो अहमियत और वो मुकाम नहीं देते जो देना चाहिए। अगर हम अपने ताल्लुकात की अहमियत पर, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप पर गौर करना सीख जाएं तो हम बहुत सी खराबियों पर काबू पाकर अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं। अक्सर हम में से, आज का दौर काफी तरक्की याफ्ता है, हम में से तकरीबन 90% लोग जो हैं कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर आप जब कंप्यूटर को जो ही ऑन करते हो तो अक्सर आपके कंप्यूटर के ऑन होते ही एक छोटी सी विंडो पॉप अप होती है और हमें एक अलर्ट देती है कि रन सिस्टम चेकअप, कि आप अपना सिस्टम चेकअप रन करना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका कंप्यूटर ठीक काम कर रहा है या नहीं। और अक्सर हम उसको इग्नोर कर देते हैं और कई दफ़ा बार बार इग्नोर करने से बाद में हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारी खराबियां पैदा हो चुकी हैं। अब खुदा का कलाम भी अक्सर हवालों, आयतों और मैसेजेस के जरिए हर रोज, कभी ना कभी, हर रोज किसी ना किसी घड़ी में हमारे अंदर एक पॉपअप मैसेज, अलर्ट मैसेज करता है कि हम अपने रिश्तों और अपने रिलेशनशिप्स की अहमियत को रिस्टोर करें। देखें कहीं कोई खराबी तो नहीं, किसी से हमारी नाराजगी तो नहीं चल रही, बहुत अरसा हो गया कोई हमसे मिला नहीं, हम उनको जरा चेकअप तो कर लें सिस्टम रन अप करके। लेकिन यह क्या बात हुई कि वो हमें याद नहीं कर रहे तो हम भी उन्हें याद ना करें। तो इस तरह करते करते क्या होता है, हमारी बहाली की बजाय बर्बादी शुरू हो जाती है और शिकायतों और गिलों शिकवों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है जो ना ख़त्म होने पर आता है। और बिलाखिर जब ख़त्म होता है तो रिश्तों और ताल्लुकात की बहाली की बजाय, रिस्टोरेशन की बजाय डिस्ट्रक्शन पर वो ख़त्म होता है और यूं हम बहुत मर्तबा अपनों से दूर भी हो जाते हैं। नए साल की अच्छी इब्तदा के लिए अपने रिलेशनशिप्स की कदर करें, उनकी बहाली की जानिब गौर करें ताकि हम मसीह में एक अच्छा फैसला कर सकें। आज चौथा जो फैसला हमने नए साल के शुरू में करना है, ये हमें अपने आप के साथ करना है। हो सकता है कि हम अपने आप को बहुत पारसा, दाना और अक्लमंद समझते हो। रोमियो के खात में लिखा है कि बहुत से लोग अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन जाते हैं। बहुत से लोग अपने गरेबान में नहीं देखते, वो अपने आप को पारसा समझ रहे होते हैं और दूसरों पर इल्जाम लगा रहे होते हैं। लेकिन कलाम ये कहता है कि सब ने गुनाह किया और सब के सब खुदा के जलाल से महरूम है। रोमियो 6 बाब और उसकी 12 आयत के अंदर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है कि 5 बाब की 12वीं आयत के अंदर लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के वसीला से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। तो जो चौथा फैसला हमें अपने आप के साथ करना है, अपने गुनाहों की तौबा करनी है, गुनाहों से तौबा करनी है, रिपेंटेंस। अब बहुत से मसीही होते हुए अपने आप को यह कह सकते हैं, मैं तो मसीही हूं, मेरी तो बड़ी अच्छी लाइफ चल रही है, मुझे तौबा करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन कलाम यह कहता है कि हम हर रोज गुनाह करते हैं और फिर हम ज़बूर में पढ़ते हैं कि मुबारक है वो खुदा जो हर रोज ही हमारा बोझ उठाता है। हमें कलाम बताता है कि सब गुनहगार हैं, भले कोई शरीयत पर अमल कर रहा है या नहीं। हम देखते हैं निकोदेमुस शरीयत पर अमल करने वाला है, इसके बावजूद यीशु मसीह के पास आकर पूछते हैं मैं क्या करूं।
وہ ساری شریعت کے تمام حکموں پر عمل کرتا ہے. یسوع نے اسے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو, نئے سرے سے نئی پیدائش نئے دور کے اندر شامل ہونا ریپینٹنس کے بغیر ناممکن ہے. اور وہ اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ سب شریعت پر, کیونکہ شریعت پر عمل کرنا ہمیں خدا کی بادشاہی کی ضمانت نہیں دیتا جب تک کہ ہم حقیقی طور پر مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے. بھلے کوئی یہ کہتا رہے کہ میں تو آلریڈی مسیحی ہوں, مجھے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن اعمال 2:38 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس اور یوحنا بہت بھیڑ کے اندر کلام سنا رہے, بہت سے لوگ ہیں, تو ان کے دلوں پر جب چوٹ لگی تو 2:38 کے اندر لکھا, انہوں نے پوچھا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ توبہ کرو اور بپتسمہ لو تاکہ خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئے. ہم پژمردگی کے اندر ہیں, پژمردگی کے اندر صرف تازگی یسوع مسیح لا سکتا ہے. یہ اس خیال میں مت رہیں کہ آپ گناہ نہیں کرتے اور آپ دوسروں سے زیادہ پارسا ہیں. جب تک آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے, اپنے آپ کو اس بات پر, اس تمثیل میں ایک بار پھر تمثیلوں کے سلسلے پہ جانا چاہتا ہوں, آپ یوٹیوب پہ ضرور میرا تمثیل کا سلسلہ دیکھیں, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فریسی ہے اور ایک محصول لینے والا ہے, وہ دونوں ہیکل میں جاتے ہیں, اور جو فریسی ہے وہ بڑے غرور کے ساتھ اس بات کو کہتا ہے کہ میں تو ہفتے میں 2 بار بھی روزہ رکھتا ہوں, اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں, اور میں اس محصول لینے والے کی طرح نہیں. لیکن محصول لینے والا کیا کرتے ہیں, وہ آگے بھی نہیں جانا, پیچھے کھڑے ہو کے چھاتی پیٹ کر, لکھا کہ وہ اپنا سر بھی نہیں اٹھاتا, چھاتی پیٹ کر کہتا ہے خدا مجھ پر رحم کر. یہ ریپینٹنس ہے. اور پھر کلام میں لکھا ہے, یسوع مسیح نے کہا کہ یہ محصول لینے والا اس فریسی کی نسبت راست باز ہو کر اپنے گھر گیا. تو جب تک ہم اپنے آپ کو اس بات پر نیج پر نہیں لاتے, یہی خودی کا انکار ہے, یہی ایگو سے ڈینائل ہے, ڈینائل آف ایگو ہے, کیونکہ ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں. بائبل کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو. اور پھر ہم نے یہ رومیو 5 باب کی 12 آیت کے اندر پڑھا ہے کہ جیسے سب آدمیوں نے, جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں اور سب میں پھیل گیا, اور سب نے, کلام کہتا ہے سب نے گناہ کیا. پھر انسان کے اندر ہم دیکھتے ہیں, کلام کے اندر لکھا ہے کہ انسان باتوں میں خطا کرتا ہے. کئی مرتبہ ہمارا رویہ, ہماری چال ڈھال, ہماری بات چیت ایسی ہوتی ہے کہ جو خطا کا باعث ہوتی ہے. اس لیے ہمیں حقیقی توبہ کی ضرورت ہے. جب ہمیں حقیقی توبہ کریں گے تو ہمیں ہر لمحہ مسیح کی شریعت کا پاس رہے گا, ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم مسیح میں کیا ہیں. تب روح القدس ہمیں قوت دے گا مسیح کے مطابق زندگی گزارنے کی, اور ہماری زندگی سے یسوع مسیح کا عکس ریفلیکٹ ہوگا. امریکن سول وار, اولڈن ٹائمز میں, بیک ان دی ڈیز, جب امریکن سول وار ختم ہو گئی تو نئے دور کا آغاز ہوا. تو ایک نیا فیصلہ ہوا کہ تمام غلاموں کو آزاد کر دیا جائے گا. تو بہت سے ایسے غلام تھے جنہوں نے آزادی قبول نہیں کی, بلکہ انہوں نے اپنے پرانے مالکوں کے ساتھ رہنا اور اسی میں زندگی گزارنا پسند کیا, کیونکہ وہ انہیں آسان لگتا تھا. نئے عہد نامے میں بھی مسیح نے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد تو کر دیا, لیکن بتیرے ایسے مسیحی ہیں جو اس غلامی سے آزاد نہیں ہونا چاہتے, بلکہ اسی پرانی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں, اسی پرانے دور کے اندر اور گناہ کی غلامی کے اندر ہی. لیکن کلام کہتا ہے کہ جس قدر ہم نے بے وقوفی میں وقت گزارا وہی کافی ہے. نئے دور کے اندر شامل ہو, آنکھیں اٹھا کر دیکھیں, آپ کے آج کے فیصلے آپ کے لیے نئے دور کا آغاز کریں گے. آپ آنکھیں اٹھا کر دیکھیں, دور آپ کو ایک نیا افق نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں, آپ کسی کھلے میدان میں, کسی پہاڑی پر جا کر دور جب نگاہ کرتے ہیں تو آپ کو آسمان اور زمین ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ ہورائزن, یہ نیا افق جو ہے, اب روحانی زندگی میں ایکسپٹ کریں, آپ ایک نئے دور کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں. چند گھڑیوں کے بعد ایک نیا سال آپ کی زندگی میں نئی قوت, نئی تازگی, نیا مسا, نئی برکت, نئی خوشیاں, نیا جوش, نیا ولولہ, نئی عادات اور سب کچھ نیا لے کر آنے والا ہے. لیکن آپ کا فیصلہ آپ کی پرانی چیزوں کو جو پیچھے رہ گئی ہیں چھوڑنے میں آپ کی مدد کرتے ہوئے مسیح میں آپ کو
नई जिंदगी का वारिस बना सकता है। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो सब की सब नहीं हो गई। आपका नया साल, अहद करें कि महज कैलेंडर का एक सफा चेंज करने या नया कैलेंडर चेंज करने का साल नहीं होगा जिसमें महज तारीखें चेंज हो रही हैं। ये आपका फैसला है। आपका फैसला आपको नए साल में दाखिल करेगा, वरना दिन तो सारे एक जैसे हैं, तारीखें बदलती रहती हैं, दिन बदलते रहते हैं, लेकिन आपका नया साल आपका नया फैसला है। इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को आज जाया मत करें जैसे गुज़श्ता कई सालों से जाया करते आ रहे हैं। खुदा आपको नए साल के अंदर नई कुव्वत के साथ दाखिल होने का फजल दे। खुदा उनके हजूर में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आखिर में मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करते हुए आपको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी ज़िंदगी के नए साल की। खुदा यीशु के नाम में तेरा शुक्र हो कि हम नए साल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो इस साल में हमारा हामी और नासिर हो, सुनने वालों को इस कलाम के वसीले से फैसला करने में मदद दे, ताकि हम अपनी ईगो और अना का इनकार करते हुए, अपनी खुदी का इनकार करते हुए अपनी सलीब उठाएं और नए अहद में तेरे हजूर में खुदा शामिल होकर इस नई अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, इस मौके को हासिल करें कि हम नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं। पुरानी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से जाती रहें और हम मसीह में नए मखलूक होकर, नए होकर नए साल में नया कदम रखें, एक नई ज़िंदगी के साथ। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। हैप्पी न्यू ईयर।